رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں اپنی امت کو علم دین کی ترغیب دی ہے۔ علم سیکھو سکھلاؤ، علم سیکھو سکھلاؤ، تعلم الفرائض، فرائض کا علم سیکھو۔ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ علم دین کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امت میں اتنی تعداد میں حفاظ، قراء، علماء، مفتی، قاضی موجود رہنے چاہیے ہر وقت کہ جس سے تمام علوم شرعیہ محفوظ رہیں اور امت کی دینی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اتنے حفاظ، اتنے قراء، اتنے علماء ہونا، پایا جانا ضروری ہے۔ اگر امت ایسا انتظام نہیں کرتی تو پوری امت گنہگار ہوگی۔ ہر علاقے میں حافظ، قاری، عالم پائے جانے چاہیے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر ایک پر عالم بننا، ہر ایک کو حافظ، قاری بننا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ لیکن علم دین کی ایک مقدار وہ ہے جس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی علم دین جو فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، زندگی کے جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، عبادات کی ضروری موٹی موٹی بنیادی باتیں، عقائد ایمانیہ سے متعلق ضروری باتیں، نماز روزے سے متعلق ضروری مسائل اور احکام، ان سب کے مسائل احکام کا علم ہونا ہمارے واسطے یہ ضروری اور فرض ہے۔ ہم جس سے حلال حرام کی تمیز کر سکیں، ہماری نمازیں درست ہوں، ہماری عبادتیں درست ہوں، قرآن پاک اتنی مقدار میں صحیح پڑھنا سیکھنا تجوید کے ساتھ یہ ضروری ہے، فرض ہے کہ نماز تو ہماری صحیح ہو جائے کم از کم۔ 25 سال سے نماز پڑھ لیں، ابھی ہمارا قرآن پاک صحیح نہیں ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف لوگ پڑھتے ہیں صیف، اگر صاد سے صیف پڑھیں گے عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں گرمی، اور سین سے صیف پڑھیں گے اس کے معنی آئیں گے تلوار۔ عربی زبان میں ذرا بھی معنی بدل جاتے ہیں، کچھ کے کچھ معنی ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر معنی بدل جاتے ہیں اس کو لہن جلی کہا جاتا ہے، جس کا سننا پڑھنا دونوں حرام۔ بعض صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے، وَأَنزَلْنَا وَنَزَّلْنَا، ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، خلقنا، ہم نے پیدا کیا۔ اب اگر ہم نے تجوید نہیں سیکھی اور ہم نے الف حذف کر دیا، بجائے خلقنا کے خلقنا، بنینا کے بنینا، انزلنا کے انزلنا پڑھ دیا جلدی میں، یا حافظ صاحب نے تراویح میں ایسا جلدی پڑھ دیا، یاد رکھیے معنی کیا بدل جائیں گے، اس کے معنی بالکل الٹ جائیں گے، کلمہ کفریہ بن جائے گا۔ اگر عقیدہ اس کے مطابق ہو ایسا شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بنینا فوقکم سبعا شدادا، اللہ کہہ رہا ہے 7 آسمان ہم نے بنائے، 30ویں پارے پہلی سورت۔ اور اگر پڑھ دیا آپ نے جلدی بنینا فوقکم، اب ترجمہ اس کا ہو جائے گا عورتوں نے 7 آسمان بنائے۔ خلقنا، انزلنا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کیا، ہم نے نازل کیا۔ خلقنا، انزلنا، الف حذف کر دیا تو اب اس کا ترجمہ ہوگا عورتوں نے پیدا کیا، عورتوں نے آسمان سے پانی برسایا، کلمہ کفریہ بن جائے گا اگر کسی کا عقیدہ اس کے مطابق ہے۔ لیکن چونکہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا تو گناہ تو ہوگا، کلمہ کفریہ نہیں ہوگا۔ اسی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اتنا قرآن پاک کو سیکھنا ہر شخص پر ضروری اور فرض ہے تجوید کے ساتھ، جس سے آپ کی نماز تو درست ہو جائے۔ ہم 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو نماز کے مسائل کا علم نہیں، احکام ہم کو نہیں معلوم، قرآن پاک صحیح نہیں سیکھا، اتحیات صحیح نہیں، دعا قنوت نہیں یاد صحیح۔ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، اتنا علم سیکھنا ہر شخص پر ضروری ہے، فرض عین ہے کہ جس سے اس کی عبادات تو درست ہو جائیں۔ اگر وہ مالدار ہے، صاحب نصاب بن گیا، تو اب زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس کو ضروری ہے، فرض ہے، یہ فرض عین کا درجہ ہے۔ آپ کھیتی کرتے ہیں، آپ کاشتکار ہیں، آپ باغ والے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، آپ تجارت و کاروبار کرتے ہیں، تو آپ پر ضروری اور فرض ہے کہ تجارت کے کاروبار کے سلسلے کے مسائل اور احکام آپ معلوم کریں۔ باغ کے سلسلے میں، کھیت کے سلسلے میں، بٹائی پر کھیت دیا رہتا ہے، باغ کے سلسلے میں بہت سے احکام ہیں۔ آج کل باغات کی بہت سی بیع بالکل ناجائز حرام ہوتی ہے، کئی سال کی بیع،
کئی سال کے پھل ابھی پھل کا وجود نہیں. ایک شکل تو ہے کہ پھل آ گیا, تھوڑا سا ہے, چھوٹا ہے, بور میں اس کو بیچ دیا. اس شکل میں تھوڑے اختلافات بھی ہیں, کچھ تفصیلات بھی ہیں, لیکن ٹھیکے پر دے دینا, یعنی 2 سال کے لیے باغ بیچ دینا, 3 سال کے لیے بیچ دینا, جس چیز کا وجود نہیں ہے, دنیا میں بھی موجود نہیں ہے, اور وہ کھیتی ہم نے بیچ دی, ہم نے 1 سال کی فصل بیچی, 2 سال کی بیچی, 3 سال کی بیچی, قطعاً ناجائز اور حرام ہے. میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم دین کی ایک مقدار فرض عین کا درجہ رکھتی ہے. امت مسلمہ کے ہر فرد پر واجب ہے, اس میں مردوں کی بھی تخصیص نہیں ہے, مردوں پر, عورتوں پر, کہ زندگی کے جس شعبے سے ان کا تعلق ہے اس شعبے کا علم, حلال حرام کی تمیز جس سے ان کو ہو جائے, اتنا علم سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے. تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کے مسائل سیکھو. تمہارا سابقہ پڑتا ہے خاندان سے, معاشرے سے. بیوی کے حقوق کیا ہیں شوہر پر, شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی پر, اولاد کے حقوق کیا ہیں, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, پڑوسی کے حقوق کیا ہیں, جو لوگ جانور پالتے ہیں جانور کے حقوق کیا ہیں, سب کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں موجود ہیں. جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے, ہم جو کام کرتے ہیں, اس شعبے کا علم سیکھنا ہمارے واسطے ضروری اور فرض ہے. یہ فرض عین کہلاتا ہے. نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. افسوس کی بات ہے کہ یہ ہو نہیں رہا, یہ نہیں ہو رہا. فرض عین نہ فرض عین کی فکر ہے, اور فرض کفایہ بھی نہیں. فرض کفایہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہماری اولاد میں کوئی حافظ بن جائے, کوئی قاری بن جائے, کوئی عالم بن جائے, مفتی قاضی بن جائے, اس کی بھی کوشش نہیں کرتے. دیندار گھرانوں میں پورا بڑا سے بڑا خاندان ہے, کوئی ایک حافظ نہیں. 100 سال گزر گئے, خاندان میں کوئی حافظ پیدا نہیں ہوا. کیسا خاندان ہے؟ ایسے خاندان کے لیے تو بدنصیبی ہے کہ تمہارے خاندان میں 100 سال سے کوئی حافظ نہیں ہوا, کوئی قاری نہیں ہوا. افسوس کی بات, بہت بڑے افسوس کی بات. اس کی فکر نہیں کرتے ہم لوگ, ادھر توجہ نہیں ہے ہماری, ہمارا پیسہ اس میں خرچ نہیں ہوتا. اپنی اولاد کو دین سکھانے کی فکر نہیں کرتے. علم دین کیا, علم دنیاوی بھی نہیں سکھلاتے, نہ دین کے نہ دنیا کے. اور بڑے ہوئے کھایا پیا, بس آزادی کی زندگی گزر رہی ہے. پیسہ اللہ نے دیا, پیسہ خرچ ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو, ایک سے ہمارے ملنے والے لکھنؤ کے ہیں, 25 لاکھ کا عقیقہ کیا. عقیقہ, ارے ایک بکرا کر دو, بکری کر دو, کچا گوشت باندھ دو, ہونو پکا کو, تھوڑے چند لوگوں کو, قریب کے لوگوں کو کھلا دو, ہو گیا عقیقہ. نہ, دھوم دھام سے کرنا ہے. میں بھی سفر سے آ رہا ہوں, مالیگاؤں گیا, گجرات گیا, اور جگہ دیکھا, وہاں کے لوگوں کو اللہ نے پیسہ دیا, لیکن پیسہ کیسا خرچ کرتے ہیں. ان کی شادیاں سادگی سے ہوتی ہیں. ایک ایک خاندان, ایک گھرانہ پورے بڑے مدرسے کا خرچ چلاتا ہے. پورے مدرسے, سینکڑوں لڑکے پڑھتے ہیں. اللہ نے مال دیا, مال ایسا خرچ کرتے ہیں. پوری مسجد کا خرچ تنہا برداشت کیا, پوری مسجد تنہا بنوائی, اسپتال کھلوائے. ایسے اللہ کے بندے ہیں. ہمارے ہاں مزاج ہی نہیں ہے, ذوق ایسا نہیں ہے. وہاں دیکھا آپ نے, کوئی بچہ برباد ایسی خالی نظر نہیں آتی. سے تو پڑھنے میں لگے ہوئے, دین پڑھیں گے, دنیا پڑھیں گے, لیکن ہیں ایک وقت میں دنیاوی علوم حاصل کرتے اسکول کالج میں, اور شام کے وقت میں عصر سے عشاء تک سب حافظ قرآن بن رہے ہیں. ایک مزاج بنا ہوا ہے. ہر مسجد میں مکتب قائم ہے, چھوٹے بچے سب پڑھنے والے موجود ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہمارے عمل میں نماز کا وقت ہے تو چوراہے میں بیٹھے ہیں, موبائل لیے دیکھ رہے ہیں, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں. صبح ہوئی دیکھ رہا بچوں کو کیا ہو, نالی میں کنکر پھینک رہے ہیں, بالوں سے کھیل رہے ہیں, پتنگ لوٹ رہے ہیں, اڑا رہے ہیں صبح شام, کبوتر اڑا رہے ہیں, سیٹی بجا رہے ہیں, کبوتر کو اڑا رہے ہیں, بلا رہے ہیں. کیا زندگی ہے بھائی, کیا زندگی ہے. نماز آتی ہے, دین آتا ہے, اسکول کالج پڑھنے جاتے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کا اسلام پر باقی رہنا مشکل ہے. بس زندگی گزر رہی عادت, چوراہوں بیٹھے, عادات آوارہ بالکل پھر رہے. بھائی یہ زندگی اچھی نہیں ہے. مکتب قائم کرو, مدرسے قائم کرو. محلے کا لڑکا ہے, ہم سوچے کہ اس کا پڑھنے کیوں نہیں جاتا. اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, آپ اس کی فیس کا انتظام کر دیجئے, خاموشی سے چپکی سے فیس دلا دیجئے, ادا کر دیجئے, اسکول میں داخلہ کرا دیجئے. مسلمانوں کے اسکول اپنے خود ہونے چاہیے, نرسری اسکول ہمارے اپنے مسلمانوں کے ہونے چاہیے. اس کی طرف توجہ نہیں ہے, فکر نہیں ہے. دوسری قوموں سے ہم سبق حاصل کریں. عیسائیوں کو دیکھو, چلے جاؤ کٹوری روڈ پر دیکھو جا کر کے, کتنے اسکول قائم ہیں.
اعلیٰ درجے کی عصری تعلیم بھی ہے، اور اپنی مذہبی چیزیں مسلمان بچوں کو گھول گھول کر پلا رہے ہیں۔ کیا آنے والی نسل اسلام پر باقی رہے گی؟ کیا سوچ رکھا ہم نے اپنی اولاد کے لیے؟ جو چاہے ان کو بہکا لے جائے۔ کتنے واقعات ہیں کہ لڑکیاں چلی گئیں غیروں کے ساتھ، کتنے دار اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو گئے، کتنے فتنے شکیلیت سے متاثر ہو گئے، کتنے عیسائی قادیانی ہوئے جا رہے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں، ہم تو خالی ولیمہ کر لیں، ہم تو عقیقہ کر لیں 25 لاکھ کا عقیقہ۔ ارے بھائی کچھ کرو امت کے لیے، حضور پاک کی پیاری امت ہے، کچھ مکتب قائم کرو، مدرسے قائم کرو، دین کے نام پر کچھ کوشش کرو، آنے والی نسل کچھ پڑھے، دین سیکھے، ان کا ایمان محفوظ رہے، کوئی ان کو بہکا کر نہ لے جائے، وہ مرتد نہ ہو جائیں، اسلام سے پھر نہ جائیں۔ کچھ کوشش کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آخر اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہم نے؟ اس لیے سب کی ذمہ داری ہے۔ وقت پورا ہو چکا، زیادہ ہو رہا، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اپنے ایمان کی فکر کریں، آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو مکتب پڑھ لیں، آپ بچوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے۔ آپ اپنے نرسری اسکول قائم خود کیجئے، اس میں قرآن پاک کی دنیا کی سکھانے کا 1 گھنٹے کا انتظام کیجئے۔ شیعہ کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، قادیانی کر رہے ہیں، ہم ہی ایسے بھولے بھالے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو چاہے اچک لے جائے، اور ہم بڑے خوش ہیں میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اتنی فیس دیتے ہیں۔ ہاں فیس بھی دے رہے ہو، ہمارا بچے کا ایمان بھی جا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ کیا نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے اسکول قائم نہیں کر سکتے؟ جو مسلمانوں کو کرنے کے کام ہیں۔ پیسہ ایسا مت اڑاؤ، بیاہ شادی ایسا مت خرچ کرو، اسپتال قائم کرو مسلمانوں، اپنے اسپتال ہونے چاہیے، اپنے اسکول ہونے چاہیے۔ جس طرح مدرسے ضروری ہیں اسی طرح یہ بھی تو ضروری ہے۔ کوئی توجہ نہیں ادھر۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کسی وقت اور عرض کروں گا۔ سب کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں دوسرے صوبوں میں، وہاں کیا کر رہے ہیں لوگ، اللہ نے پیسہ دیا کیا کر رہے ہیں، امت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مدرسے قائم کیے، اسکول قائم کیے۔ یہاں تو کچھ نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم کو اپنی فکر ہو، امت کو کچھ دے کر جائیں۔ ہم حضور پاک سے کچھ تعلق ہے، امت سے تعلق ہے، امت کے لیے کچھ کرو، کچھ کر کے جائیں۔ ہم خالی ہمارا پیٹ، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، یہ فکر اچھی نہیں ہے۔ آنے والی نسل کے ایمان کی فکر کر کے جائیں ہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان کی